الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کی آیت 78 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے قوم لوط کی سرگزشت سے استدلال کیا گیا، اب اسی ذیل میں قوم شعیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیاق و سباق وہی ہے کہ سورہ کے مخاطبین کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری طرف بھی ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے، اس کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی تو تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اللہ کی عدالت کا فیصلہ صادر ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی صادر ہوگا اسی طرح جیسے ان قوموں کے لیے صادر ہوا۔ فرمایا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے۔ بن یعنی جنگل۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے قوم شعیب مراد ہے، بن والوں سے یہاں قوم شعیب کو مراد لیا ہے۔ پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کا شہر یا ان کی بستی مدین کی بستی تھی۔ اس بستی کے قریب ایک بہت بڑا بن تھا، بڑا جنگل تھا اس کے قریب۔ عربی زبان میں جھاڑی اور بن کے لیے ایکا کا لفظ آتا ہے، اصل میں اصحاب الایکا استعمال ہوا ہے۔ بن والے، جنگل والے، ان کی بستی کے قریب جو بہت بڑا بن تھا اس کے لحاظ سے انہیں اصحاب الایکا کہا ہے۔ یہاں چونکہ مخاطبین کو عذاب الہی کے ان زمینی نشانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جنہیں وہ اپنے تجارتی سفروں میں دیکھتے تھے، اس لیے قوم شعیب کا ذکر اصحاب الایکا کے الفاظ سے ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو اسلوب بیان کی بلاغتیں ہیں ان کے پیش نظر یہ مناسبت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جن بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، جو تمہاری شاہراہوں پر واقع ہیں، وہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا کس طرح ظہور ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی زمینی نشانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصحاب الایکا یا بن والے کے الفاظ آئے ہیں۔ آگے قوم ثمود کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، یعنی یہاں بھی علاقے کے نام سے توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، سو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یعنی جب وہ سرکش ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اپنے جرائم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جس رسول کو ان کی طرف بھیجا گیا کہ وہ ہر لحاظ سے انہیں خبردار کر دے، اس کے بھی درپے آزار ہو گئے، مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس پر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے انتقام کی زد میں آ گئے ہیں، ان کے خلاف اب فیصلہ ہوگا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، سو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، یعنی ایسی جگہیں ہیں جہاں تم ان کو دیکھ سکتے ہو، تمہارے سفر جب بھی ہوں گے
ان کے پاس سے گزر کر ہوں گے، یہ تجارتی شاہراہوں پر واقع ہیں، یہ کوئی ایران توران کا قصہ نہیں ہے، تمہارے اپنے علاقے کا قصہ ہے اور تم اس سے واقف ہو۔ یہاں جو یہ فرمایا ہے کہ لظالمین، یقیناً ظالم تھے، تو اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی ظالمین انفسہم، یعنی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے۔ ظالمین انفسہم، یہ کفر و شرک اور صراط مستقیم سے انحراف کے لیے قرآن کی خاص تعبیر ہے۔ یعنی جس وقت انسان کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کا نتیجہ اس کو آخرت میں بھگتنا ہوگا اور وہ جرم کسی دوسرے کے خلاف نہیں ہے، تو وہاں قرآن مجید ظالم کا لفظ ظالم لنفسہ ہی کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی ظالمین انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ اور جب دوسروں پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کسی اس طرح کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عام استعمال ہے۔ تو یہ دونوں استعمالات قرآن مجید میں جگہ جگہ ہوئے ہیں۔ شرک کو اسی لحاظ سے قرآن مجید نے ظلم عظیم کہا ہے، اس میں انسان اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے۔ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، یعنی قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں۔ قوم لوط کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، یہ قوم شعیب کا ذکر اب کیا ہے۔ بہت مختصر طریقے سے محض اشارہ کر کے قرآن مجید استدلال کر رہا ہے۔ چنانچہ اتنی بات قوم شعیب کے بارے میں کہی اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی یہی روش، یہی رویہ، یہی طریقہ ہجر کے لوگوں نے بھی اختیار کیا۔ یہ قوم سمود کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ ہجر شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ قوم سمود کا مسکن تھا، یعنی عرب کا اوپر کا حصہ اور شام کے درمیان جو علاقہ ہے یہ ہجر کہلاتا تھا اس زمانے میں۔ ہجر شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ قوم سمود کا مسکن تھا۔ صالح علیہ السلام کی بعثت اسی علاقے کے اندر ہوئی۔ اس وقت جو شہر یہاں آباد تھا اس کے کھنڈر مدینے کے شمال مغرب میں موجودہ شہر اللہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یعنی اس زمانے میں اگر اس کا آپ محل وقوع تلاش کریں تو وہ یہ ہے۔ اس قوم کی طرف ایک ہی رسول کی بعثت ہوئی تھی، مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا اس کے ساتھ ان کا معاملہ وہی ہوتا جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ قرآن نے اسی بنا پر لفظ مرسلین جمع استعمال کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا، یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہی تعلیم اور دعوت ہے جس پر قرآن مجید نے اپنے پیغام کی بنیاد رکھی ہے، یعنی یہ کہ کوئی الگ الگ دین کبھی نہیں بھیجا گیا، نہ یہودیت کوئی الگ دین تھا، نہ مسیحیت کوئی الگ دین تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی رہا ہے، اس کا نام بھی ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ اللہ کے اس دین کے معنی یہ ہے کہ اس کی کسی شخص یا کسی علاقے سے نسبت نہیں ہے، یہ انسان کے اس رویے کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بندہ مان کر اپنے پروردگار کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ تمام رسولوں کا دین ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ہمارے رسول ہیں اور وہ کسی اور کے رسول ہیں، سب کے سب پیغمبر اسی دین کے رسول ہیں۔ ان سب کو ماننا یہ ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو وہ تمام رسولوں کا انکار ہے، کیونکہ وہ ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے پہلے بھی یہی دین تھا، اب بھی یہی دین ہے، البتہ لوگ اس میں اپنے اپنے فرقے پیدا کر لیتے ہیں۔
چنانچہ یہودیت، مسیحیت یہ سب اسلام کے فرقے ہیں، وہ بھی مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے ایک فرقہ اختیار کر لیا، اس کا نام یہودیت رکھ لیا، کسی نے مسیحیت رکھ لیا، بعد میں بھی یہی صورت ہے۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، اس کو بالکل آخری درجے میں وہ پیش کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کریں گے، سب کے سب ہمارے پیغمبر ہیں اور ساری دعوت ہماری دعوت ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے آیا ہے وہ بھی اسلام ہے، جو کچھ آج آیا ہے وہ بھی اسلام ہے۔ اس میں لوگ انحراف بھی کرتے ہیں، غلط فہمیوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، بعض اوقات اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ جس کو قرآن ضلال بعید کہتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات ہی کو پس پش ڈال دیا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ اب بھی ہوتا ہے، یہ بعد میں بھی ہوتا رہے گا، لیکن ہر شخص کو جو قرآن کا طالب علم ہے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی دعوت میں پیغمبروں کے درمیان اور پیغمبروں کی دعوت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ البتہ اپنے شرائع میں، یعنی قانون کا وہ پہلو جو دین میں ملحوظ ہے، حالات کے لحاظ سے کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ اور وہ اگر ایک ہی پیغمبر ہوتا، اس صورت میں بھی اگر کتابیں نازل ہوتیں یا اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اپنا پیغام بھیجتا تو قانون کے باب میں حالات کی رعایت لازماً ملحوظ رکھتا اور وہ رکھی جاتی ہے۔ یعنی دین کا وہ حصہ جس کا تعلق عقائد سے ہے اس میں ظاہر ہے کسی تبدیلی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ حصہ جس کا تعلق بنیادی اخلاقیات سے ہے وہ بھی اسی طرح رہے گا، جس کا تعلق تطہیر بدن کی ہدایات سے ہے اس میں بھی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، خور و نوش کے بارے میں جو حرمتیں قائم کی گئی ہیں وہ بھی ابدی ہیں، ان کے مابین بھی کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اخلاقی مقدمات پر مبنی سماجی تشکیلات اور قانون جس کو شریعت کہتے ہیں اس میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی اس کی گنجائش اس طرح رکھی گئی ہے کہ وہ احکام جو شریعت کے احکام کی حیثیت سے ہمیں دیے گئے ہیں وہ اپنی حقیقت پر مبنی ہے، یعنی حکم کے الفاظ میں جو بات کہی گئی ہے وہ ایک معنی، ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے، جس کو ہمارے فقہا علت کہتے ہیں اور اس کو اصول کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور بالکل صحیح بیان کرتے ہیں کہ الاحکام بالعلل، یعنی حکم محض ان الفاظ کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس میں جو معنی اور جو حقیقت ہے وہ اس پر مبنی ہوتا ہے، وہ حقیقت قیامت تک پائی جائے گی، حکم اس سے متعلق ہوگا، وہ حقیقت کہیں ختم ہو جائے گی یا کمزور ہو جائے گی تو حکم میں بھی اس کے لحاظ سے تبدیلی کی جائے گی۔ تو یہ چیز اب بھی ہماری شریعت میں پوری طرح ملحوظ ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس ساری بات کو سمجھ لینا چاہیے جو قرآن مجید نے یہاں کہی کہ ایک پیغمبر بھیجا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا اصحاب الحجر نے، تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر والوں نے پیغمبروں کا انکار کر دیا، یعنی ایک پیغمبر کا انکار گویا سب پیغمبروں کا انکار ہے، اور جب ہم ایک پیغمبر کو مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا کہ کسی دوسرے پیغمبر کا انکار کریں۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی دعوت پہلے پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے بھی قبول کرنا ضروری ہے؟ تو پلٹ کر دیکھیے، ہم قرآن سے ماننے والوں کے لیے کیا پہلے پیغمبروں کی دعوت کا انکار گوارا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک ہی دعوت ہے، پہلے والوں کو اس کو ماننا ہے اور اس کو ماننے والوں کو پہلوں کو ماننا ہے، یعنی ایک ہی اصول ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام قائم ہے کہ میرا پیغام، میری دعوت کبھی متفرق نہیں ہوئی، میں نے کوئی الگ الگ دین نہیں بھیجے، میرا دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، میں قیامت کے دن اسلام ہی کو دین کی حیثیت سے قبول کروں گا، اس کے سوا کوئی چیز قابل قبولی نہیں ہے، اور اسلام نہ کسی شخص کا نام ہے نہ کسی علاقے کا نام ہے، وہ ایک رویے کا نام ہے، اور وہ رویہ ہے اللہ کے سامنے صرف گندگی، اللہ کے سامنے سبمیشن،
اسلام کا مطلب یہ ہے، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک جملے میں اپنی حقیقت بیان کرتا ہے۔ جب ان کو ایک ہدایت کی گئی تو انہوں نے کہا اسلمت رب العالمین، میں نے جہانوں کے پروردگار کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ سپردگی کا نام اسلام ہے، اپنی مرضی سے دستبردار ہو کے اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو ارشاد ہوا کہ وَآتَيْنَهُمْ آیاتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے، یعنی ہجر والوں کو بھی ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں، پے در پے ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ چونکہ قوم سمود کا ذکر ہے تو حوالہ دیا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ ان میں چین سے رہیں۔ ان کی عمارتیں بہت غیر معمولی تھیں، اب بھی جو آثار موجود ہیں ان کو جا کر دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر کیسے غیر معمولی محلات بنائے گئے ہیں، ایوان بنائے گئے ہیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ ان میں چین سے رہیں۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ کمال فن سے بنائے ہوئے نہایت شاندار اور مستحکم مکانات میں اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے تھے۔ یہ خیال تھا ان کا کہ یہ تو ہم نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا دیے ہیں، اب کوئی زلزلہ اور کوئی قیامت کیا کر لے گی ہمارا۔ تو انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم، اپنے فن، اپنی قدرت پر نازاں ہو جاتا ہے، ایک خاص طرح کا استکبار اس میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے تھے، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے یہی مستحکم اور شاندار مکانات کسی وقت ان کی قبروں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں سوچ سکتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، فرمایا لیکن ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر ان کو صبح ہوتے ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے تھے۔ جس طرح پیچھے قوم لوط کے بارے میں بیان کیا، وہاں تفصیلات ہیں، یہاں دو جملے میں داستان کو سمیٹ دیا ہے۔ تو یہاں پر لفظ سیحہ استعمال کیا ہے۔ لفظ سیحہ اس سے پیچھے بھی استعمال ہوا ہے، میں نے پیچھے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور یہاں بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ پیچھے قوم لوط کے ذکر میں بیان ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب عذاب کی تصویر کھینچتے ہیں تو بعض اوقات جس چیز سے عذاب آیا ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ طوفان باد و باراں اٹھا دیا، ہم نے ان پر سرما کی ہوا چلا دی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جیسے کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ اور بعض موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے جو فضا بنتی ہے اس کو الفاظ میں تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ بیان کریں کہ شدید اولے پڑے اور ایک سائیکلونی طوفان آ گیا، تو یہاں آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک گرج کے نیچے دب کے رہ گئے تو وہ گویا اس کے نتائج کا بیان ہے، اس کو سیحہ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر ان کو صبح ہوتے ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا، یعنی ایسے ہی ہوا کہ جیسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، چین کے ساتھ اور بالکل بے خوف ہو کر یہ خیال کر رہے تھے کہ ہمارے مکانات اور ہمارے محلات اور ہمارے ایوان بہت مستحکم ہیں، اور پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ایک ڈانٹ پڑی، فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے تھے، یعنی سب بالکل برباد ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہی صورتحال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو قیامت میں پیش آنے والی ہے۔ یعنی اب تو چین کے ساتھ خیال کریں گے کہ رخصت ہو گئے، سپرد خاک کر دیے گئے، لیکن جب آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ سوائے نامہ اعمال کے کوئی چیز بھی پاس نہیں ہے، ہر چیز اسی جگہ رہ گئی جہاں ہم نے زندگی کے دن گزارے۔
تو یہاں اس کو بیان کیا ہے ما کانو یکسبون، جو کماتے رہے، کھاتے رہے، بناتے رہے، جس پر نازاں رہے، جس کو اپنا بڑا اثاثہ قرار دیتے رہے، اولاد تھی، اعزاء اقربا تھے، دوست احباب تھے، جو کچھ بھی دنیا میں تھا کچھ کام نہ آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ اس آیت پر یعنی یہ آیت 84 ہے، پیغمبروں کی سرگزشتوں سے جو استدلال کیا جا رہا تھا سورہ میں، وہ خاتمے کو پہنچ گیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ سرگزشتیں کوئی قصہ سنانے کے لیے بیان نہیں کی جاتی، بلکہ ہمیشہ ہر سورہ میں استدلال کی جگہ پہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات بیان کرتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، اس کے بعد جب انفس آفاق سے دلائل دے کر بات واضح کی جاتی ہے تو پھر تاریخ کا استدلال بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہ سارا استدلال کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں بیان کیجئے تو یہ کہ دنیا میں تمہیں جو مہلت دی گئی ہے، یہ مہلت تو اللہ تعالیٰ قاعدے سے ختم کرتے ہیں۔ قوموں کے لیے بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دنیا کے نقشے سے محو ہو جاتی ہیں۔ کتنی قومیں ہیں آئیں اور پھر وہ ہلاک ہو گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نقشے پر ابھرنے کا موقع دیا، انہوں نے اس اسٹیج پر اپنا کردار ادا کیا۔ ان میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے صدیوں دنیا پر حکومت کی، لیکن پھر ان کے لیے وہی اللہ کا قانون کار فرما ہوتا ہے کہ وہ ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہلاکت تدریجی طور پر ہوتی ہے، یعنی قوموں پر زوال آتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ان خصائص سے محروم ہوتی ہیں جو دنیا میں پا برجا رہنے کے لیے ضروری ہیں، پھر یہ زوال ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ ہوتی ہیں لیکن کوئی ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور ایسا بھی ہے کہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ قیامت کے دن تک یہی قانون ہے جو قوموں کے لیے کار فرما ہے، ہم ان کو ایسے ہی ہلاک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کسی قوم کی طرف اللہ کا رسول بھیج دیا جائے تو پھر فرمایا او معذبوہ، پھر ہم دنیا میں ان کو مہلت دے کر الٹیمیٹم دیتے ہیں، اور رسول کے اتمام حجت کے بعد اپنا وہ فیصلہ جو ہم باقی لوگوں کے لیے قیامت میں سنائیں گے وہ ان قوموں کے لیے اسی دنیا میں سنا دیتے ہیں۔ تو اس کی پھر دلیل کے طور پر قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، قوم نوح، ان کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسی سرزمین کے واقعات ہیں۔ یعنی عربوں کے ہاں یہ مسلمہ تاریخ تھی، وہ اس بات کو جانتے تھے، ان کے آباء سے ان کو معلوم تھا کہ یہ قومیں کیا تھیں، ان کے علاقے کون سے تھے، ان کے آثار اب کہاں کہاں ہیں، اور ان قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے ادب میں، ان کی شاعری میں عام طور پر بیان کیا جاتا تھا، اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے قرآن۔ اس کے بعد سورہ کے خاتمے کی آیات شروع ہوتی ہیں۔ انذار و بشارت کی صورتوں میں، اسی طرح انذار عام، اتمام حجت کی صورتوں میں خاتمہ بالعموم پیغمبر کی طرف التفات کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی سورہ کے مخاطبین تو قوم کے لوگ ہیں، ان کو ہدایت پہنچائی جاتی ہے، استدلال کیا جاتا ہے، مختلف پہلوؤں سے ان کے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پیغمبر کی طرف التفات ہو جاتا ہے، یعنی پیغمبر کی طرف رخ مڑتا ہے، اور خاتمے میں آ کر پھر پیغمبر کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو تسلی دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہی میدان میں کھڑے ہیں اور دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سورہ کا اب خاتمہ شروع ہو رہا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے اے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ تمہید یہاں سے باندھی، یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہے۔ میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہاں سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین و تسلی کے لیے خطاب التفات ہے۔ یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں
انذار عام اور اتمام حجت کی صورتوں کا خاتمہ بالعموم اسی مضمون پر ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کی طرف التفات، رخ ادھر مڑ جاتا ہے۔ ہم نے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ تمہید اس سے کیوں باندھی ہے، اس کی میں نے حاشیے میں وضاحت کی ہے۔ یہ آگے کی بات کے لیے تمہید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ دنیا غایت و حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے، یہ عبث نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ تماشا گاہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک مقصد کو سامنے رکھ کر پیدا کی گئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سارے فلسفے کی اصلی کاوش کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کائنات کو قدیم ثابت کر دیا جائے، اسی کو ہمارا خالق مان لیا جائے، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مادے کا جبر قرار دے کر اس کی مقصدیت کی نفی کر دی جائے۔ قرآن مجید مقصد کو جگہ جگہ اسی لحاظ سے نمایاں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو بالحق پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ دنیا غایت و حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچے، یعنی اگر اس کا مقصد ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئے اور مٹی میں مل گئے، نہیں، پھر اس کو اپنے اس مقصد تک پہنچنا چاہیے، اس کا انجام ہونا چاہیے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچے اور اس میں جو کچھ ہوا ہے خدا کی عدالت انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ سنا دے۔ یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، یعنی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ لوگ اس میں جو چاہے کرتے پھریں اور ان سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ یعنی اگر یہاں انسان جیسی مخلوق، باشعور مخلوق کو نہ بھیجا گیا ہوتا تو پھر البتہ بن گئی، بنا دی گئی، کھڑی ہے، کوئی سوال نہیں تھا، لیکن ایک باشعور مخلوق کے ساتھ یہاں کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ بے غایت نہیں ہو سکتی۔ تو ابتدا یہاں سے کیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ یعنی اگر اس کا مقصد ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا انجام قیامت یا الساعہ پر نہ ہو۔ قرآن مجید لفظ قیامت بھی استعمال کرتا ہے اور الساعہ بھی، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو۔ یعنی یہ اب التفات شروع ہو گیا، یہ پیغمبر یہ نہیں مانتے، یہ نہیں سنتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین آسمان اور ان کے درمیان کی سب چیزیں ایک مقصد حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں۔ یہ مانے نہ مانے، گریز کریں، فرار کے راستے اختیار کریں، قیامت بہرحال آ کر رہے گی۔ ان کے ساتھ البتہ ابھی مہلت کے دن چل رہے ہیں، اس لیے خوبی کے ساتھ درگزر کرو۔ یعنی ابھی کچھ نہیں، جب فیصلے کا وقت آئے گا دیکھیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خوبی سے درگزر کرو۔ استاذ امام لکھتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ درگزر کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کی شرارتوں سے بد دل اور مایوس ہو، نہ ان کی بیہودہ باتوں کا جواب دو، اور نہ اپنے فرض دعوت و تبلیغ سے دستکش ہو، بلکہ اپنے کام میں لگے رہو اور ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ خوبی سے درگزر ہے، اور یہی تعلیم ہے اسلام کی۔ یعنی یہاں نہیں ہے کہ کوئی غیرت میں آ کر اور حمیت میں آ کر لوگوں سے لڑنے نکل کھڑا ہو اور وہ ان کے گریبان پکڑ لے اور وہ اپنی زبان خراب کرے۔ یہاں استدلال ہوگا، دعوت دی جائے گی، بات کہی جائے گی، دوسرا سننے کے لیے تیار ہے تو اچھی بات ہے، بات بھی ہوگی۔ اگر شائستہ بحث ہے تو اس میں بھی اپنا نقطہ نظر واضح کیا جائے گا، لیکن اگر مخاطب جہالت پر اتر آیا ہے یا اس نے بیہودگی شروع کر دی ہے تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، خوبی کے ساتھ درگزر کر جاؤ۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ تو یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور پیغمبر سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہی کرنا ہے۔ یہ جو صفح جمیل ہے، یعنی خوبی سے درگزر کرنا، جیسے صبر جمیل ہے، اسی طرح قرآن کی ایک تعبیر صفح جمیل بھی ہے۔
یہ درگزر، یہ جاہلین سے اعراض کر لینا، یہ ان کی باتوں کو سننا، اگر وہ سننے کے قابل ہوں، نہیں ہیں تو شائستہ طریقے سے معذرت کر دینا، یہ تعلیم ہے جو ہم کو دی گئی ہے، اور پورا قرآن اسی تعلیم کو بیان کرتا ہے۔ یعنی جگہ جگہ، یہ ایک جگہ نہیں ہے، دسیوں مقامات پر جب لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیغمبر سے جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ یہاں بھی دیکھیے، جیسے ہی التفات شروع ہوا، تمہید کی آیت آئی، یہ بتا دیا گیا کہ سب کچھ ہم نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، قیامت تو ہر حال میں آنی ہے، یہ نہیں مانتے تو خوبی کے ساتھ درگزر کرو۔ یعنی بس یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی۔ اب آگے مضمون جاری ہے ابھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔